उफ, ये अब्बा मियाँ सो क्यों नहीं जाते। वो गर्दन उठाकर इन्हें देखती, फिर सोने की कोशिश करती। मुन्नी खाला की आंखें अंधेरे में चमकती रहती। जब तक अब्बा मियाँ ना सो जाते, इनकी आंखों में नींद का आना मुहाल था। सुबह का नूर कमरे में घुसकर दिन चढ़े तक अपनी नींद पूरी करती रहती और सौदा सल्फ को पूछने के लिए आए हुए वामिक भाई मुन्नी खाला की खुमार आलूद सुर्ख आंखों को देखकर कलियां मसल मसल कर फेंकते रहते। और फिर एक शाम अब्बा मियाँ की बेचैनी और बेकरारी का युद्ध भी हल हो गया। नूरुल कमर ने बाल्टियाँ भर भर पानी सहन में बहाया। अब कलियों के झुंड के आसपास बिखरी ताज़ा कलियां चुन रही थी। खुशबू से मअतर इस भीगी हुई शाम में जब शफक के तमाम रंग घर के दरो दीवार पर उतरे हुए थे, मुन्नी खाला सफ़ेद साड़ी पहनकर बाहर आई तो वो उन्हें टोके बगैर रह न सकी। ये सफ़ेद रंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुन्नी खाला, आप इस साड़ी को धनक रंग में क्यों नहीं रंग लेती? सच, आप पर बहुत जचेंगे ये सातों रंग। मुन्नी खाला जवाब में मुस्कुरा कर रह गई थी। बता ही ना सकी कि जब वो सफ़ेद रंग पहनती हैं तो किसी की आंखों की चमक चांदनी की फुहार बनकर इन पर बरसने लगती है, तन मन भिगो डालती है। और जब इनके वजूद में सहरा उगने लगता है, वो ये सफ़ेद साड़ी ज़रूर पहनती हैं। मुझे साड़ी बहुत पसंद है, लेकिन अच्छी सिर्फ आप पर लगती है। मैं पहनूं तो शायद अजूबा लगने लगूं। वो हंसते हुए कह रही थी। अम्मा के संदूक भरे हुए थे नित नई साड़ियों से, मुन्नी खाला बताने लगी। खुद वो हमेशा 2-4 में ही गुजारा करती रही। बंगाल से आई थी, कभी कोई और लिबास मैंने इनके वजूद पर सजा नहीं देखा था। इनके बाद सब की सब साड़ियाँ मेरे ही काम आई। उन्होंने 2-4 बाल देकर बालों का ढीला सा जोड़ा बनाया हुआ था। नूरुल कमर ने उठकर इस पे कलियाँ सजा दी, गजरा बनाकर इनके दोनों बाजुओं में डाला। खुद पहनने लगी तो अच्छा न लगा, यूं ही चारपाई पर रखकर उठकर खड़ी हो गई। तभी वामिक भाई दरवाज़ा खटकाकर अंदर दाखिल हुए। कोई सौदा सिर्फ मंगवाना हो तो एक दीवार का ही फासला था। बाजार जाना होता तो इधर का चक्कर ज़रूर लगाते थे। नूरुल कमर ने मुड़कर देखा, बात अधूरी छोड़ दी थी और दरवाजे में रुक गए थे। अंदर आ जाइए ना, इसके पुकारने पर वो चौंके, फिर हस्बे आदत चंद एक कलियां तोड़ने लगे। सुना है जिस घर में कलियां हों वहाँ सफ़ेद तितली ज़रूर आती है। वो पानी का छिड़काव कर रही थी क्यारी में। इनकी बात सुनकर कदरे हैरान हुई। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी नहीं आई। मतलब मैंने कभी नहीं देखी सफ़ेद तितली। कमाल है, तुमने नहीं देखी? इनका लहजा शरीर था। वो पलटकर इनका चेहरा देखने लगी। हाँ, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वो अपना मजाक उड़ाए जाने पर कदरे नाराज़ हो गई। नहीं तो तुमसे किसने कहा मैं हंस रहा हूँ? अच्छा जाओ थाला ले आओ, मैं सब्ज़ी ला देता हूँ। इनकी हथेली भर गई कलियों से। नूर ने जाते जाते अपने हाथों में जमा कलियाँ भी इनकी चौड़ी हथेली पर उंडेल दी। मुन्नी खाला जामुन के दरख्त तले कुर्सी डाले बैठी थी और इन दोनों की बातों पर अभी भी हौले हौले मुस्कुरा रही थी। कौन सी सब्ज़ी मंगवाई खाला? वो बच्ची खाने से थैला लेकर लौटी तो ठिठक कर रुक गई। वामिक भाई मौजूद ना थे और मुन्नी खाला अपने वजूद पर बिखरी कलियां समेट रही थी। वामिक भाई चले गए? हाँ, कह रहे थे बाजार में बहुत थैले हैं। अरे तुम मैं क्या बेवकूफ़ थी जो इसको ढूंढने में हलकान होती रही? वो चिढ़कर बोली। मुन्नी खाला ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने कपड़े का थैला गोल मोल करके एक तरफ उछाला और कमरे में आकर रेडियो के साथ छेड़छाड़ करने लगी। बैरूनी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई थी। इसने सर उठाकर खुली खिड़की से बाहर देखा। अब्बा मियाँ अंदर आ रहे थे और इनके पीछे एक कतई अजनबी अनजानी सूरत को देखकर वो फौरन बाहर निकली। मुन्नी खाला ने बेखबर बैठी कुर्सी झिला रही थी, बंद आंखें, गुलाबी होंठों पे सजी मधुर मुस्कान। जोड़ा ढलक कर कंधे पे आ रहा था। गोल में धरी कलियों को अपनी पोरों से छूते वो जाने किन ख्यालों में गुम थी।
ابا میاں اور اجنبی بالکل سر پر پہنچ گئے تھے اور وہ جو کہ تو انجان بے خبر نور قمر نے آنے والے کی طرف دیکھا، جو ابا میاں کی موجودگی سے بے نیاز منی خالہ پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ وہ لبک کر منی خالہ کی طرف بڑھی اور اگلے ہی پل انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ بال کھل کر بکھر گئے تھے۔ ساڑی کا پلو سر پر ڈالتے ہوئے ان کی نگاہ آنے والے پر پڑی تو ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ حیرت، شدید حیرت، ان کی آنکھوں سے ہوا دے رہی۔ نور، کرسی لے آؤ، ابا میاں پکارے۔ بیٹھا میاں، تب تک یہیں بیٹھو۔ ابا میاں پیچھے جا رہے تھے۔ گہری بھرپور نظر منی خالہ پر سے ہٹا کر آنے والا وہیں چارپائی پہ ٹک گیا تھا۔ نور نے کرسی اٹھا کر چارپائی کے برابر رکھ دی۔ ابا میاں مہمان کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ وہ انکار کر کے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نور، اپنی خالہ سے کہو چائے لے آئی، چائے تیار کر لے، وامی کو چائے کا سامان لینے بھیجا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ ابا میاں کے عقب میں کھڑی نور نے منی خالہ کو دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ساکت کھڑی تھی۔ ان کی ساڑی کا عکس چہرے پر اتنا گہرا تھا کہ بالکل سفید ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اوفو، 1000 بار کہا یہ سفید رنگ مت پہنا کرو۔ اس نے جھنجھلا کر انہیں ہلایا۔ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی اور پھر بات سنے بغیر وہاں سے چل دی۔ وہ بھی ان کے پیچھے لپکی۔ ابا میاں نے چائے بنانے کو بولا ہے، سامان بھی وامی بھائی سے کہہ کر خود ہی منگوا لیا۔ کوئی خاص مہمان لگتا ہے، آپ جانتی ہیں انہیں، آج سے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بڑے اشتیاق کے ان کے پیچھے پیچھے بورچی خانے میں آ گئی۔ منی خالہ پیڑھی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ انہیں اس قدر سستی برتتے دیکھ کر اس نے خود ہی آگ جلا کر چائے کا پانی رکھ دیا۔ اوہ، اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ بتاتی کیوں نہیں کون صاحب ہیں یہ؟ ابا میاں اتنا ہی خوش لگتا ہے، اتنے دنوں سے انہی کا انتظار تھا، اب کیسے چین اور سکون سے بیٹھے ہیں۔ وہ خود ہی بولتی رہی۔ منی خالہ نے پانی کا گلاس مانگا اور گٹا گٹ چڑھا گئی۔ ابا میاں شاپر پر ان کے سامنے ڈال گئے۔ انواع و اقسام چیزوں سے بھرا، خوشبودار بسکٹ، تازہ پیسٹریاں، خستہ پکوڑے۔ اس کے منہ میں پانی بھر رہا تھا۔ آج تو اپنی بھی عید ہوگی۔ بڑی سی ٹرے سے جا کر مہمان خانے میں رکھائی۔ ابا میاں کو بتا دو کہ وہ مہمان کو لے کر وہیں چلے آئے۔ وہ برچی خانے میں آ گئی۔ منی خالہ ابھی تک گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے لیے بچا کر رکھی پیسٹری کھانے لگی، مزے مزے سے۔ منی خالہ کو بھی اصرار کیا مگر انہوں نے منہ پھیر کر انکار کر دیا۔ ذرا دیر بعد وہ ابا میاں کا پیغام لے آئی۔ کہہ رہے ہیں اوپر کا کمرہ صاف کرو، لگتا ہے مہمان کچھ دن یہاں رہے گا۔ ہائے مگر یہ کون؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار؟ منی خالہ، آپ ابا میاں سے پوچھ لیں، اسے تجسس ہو رہا تھا۔ منی خالہ نے سر اٹھا کر بغور اسے دیکھا، پھر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ بھابھی کے بھیا ہیں یہ، کسے کنویں میں سے آواز نکلی تھی کہ ہائے، کون سی بھابھی کے بھیا؟ وہ سب فراموش کیے بیٹھی تھی۔ یہ تلخ چونکی، آپ کی بھابھی کے بھیا یعنی رفت ممانی کے بھیا؟ اوہ یعنی اطہر خالو، آپ کے میاں۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں گھٹنوں پر سر گراتے دیکھ رہی تھی۔ ایک عرصے بعد بند ادھوری داستان کی کتاب دوبارہ کھل گئی تھی۔ گزشتہ اوراق پر جمی دھول کو ہٹانے یا گمگشتہ ابواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کسی نے نہ کی تھی، اور ضرورت بھی کیا تھی؟ اس کہانی کا ایک آخری باب ہی تو رقم کرنا نہ تھا۔ پھر کیا ضروری تھا کہ ابتدائی صفحات میں ہی دفن مردہ تتلیوں کے بے رنگ پروں سے گواہی طلب کی جاتی؟ یہ ساکن حروف پہ چپکے خوشبو سے آ رہی سیاہ پڑتے پھولوں کی بھربھری پتیوں سے پوچھا جاتا کہ اس کہانی کے ادھورے چھوڑے جانے پر احساس زیاں
کس کردار پر حاوی رہا؟ اجلی چاندنی سے بھری راتوں پر آنسوؤں سے شکوے کس نے گاڑے؟ گرمی کی لمبی دوپہروں میں من کی جنگل میں کون کوئل بن کر کوکا؟ پرباف رتوں میں منجمد ہوتے خوابوں کو گرمانے کے لیے کن آنکھوں نے اپنی نیند بے خوابی کے دہلتے الاؤ میں جھونک ڈالی؟ اور مردہ ہوتے جذبات کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے حلق میں اپنے من کا قطرہ قطرہ لہو کس نے ٹپکایا؟ یہ سب سوال بے معنی تھے، بے جواز، غیر ضروری۔ اہم تھا تو صرف یہ کہ کہانی اختتام پذیر ہونے کو تھی۔ انتظار کی سولی پہ لٹکتے کردار اپنے انجام کو پہنچنے والے تھے، لیکن اس کہانی کے ادھورے پن سے جو ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی، وہ منی خالہ نور القمر نے زور سے پکارا تھا۔ وہ خود میں الجھی کھوئی منی خالہ جی جان سے لرز گئی۔ وہ دھپ سے ان کے قریب آ بیٹھی۔ اف منی خالہ، اتنے پیارے ہیں اطہر خالو کہ بس کیا ہی کہیے۔ سفید کرتا پاجامہ اتنا جچتا ہے ان کے لمبے چوڑے قد پر، بولنے میں رکھ رکھاؤ، بلکہ ان کے تو دیکھنے میں بھی ایک ادا ہے۔ شہزادے لگتے ہیں، پورے شہزادے۔ انہوں نے سر اٹھا کر بغور اسے دیکھا۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ ابا میاں اور وامک بھائی کے بعد وہ تیسرے مرد تھے جنہیں اس نے قریب سے دیکھا تھا۔ شام سے ہی ان کی آؤ بھگت میں مصروف تھی۔ اوپر کا کمرہ دھو کر صاف کیا، پلنگ نئے سرے سے کس کر اس پر سب سے اچھی چادر بچھائی، پانی کا کولر، ٹائم پیس، رات کے پہننے کے لیے چپل، ایک ایک چیز کا دھیان رکھا تھا۔ رات کا کھانا بھی اسی نے پکایا، گوشت اور فرنی۔ منی خالہ نے کہہ دیا تھا طبیعت ٹھیک نہیں، صاف کہیں خالو سے چھپ رہی ہیں۔ وہ آتے جاتے انہیں چھیڑ رہی تھی۔ کھانا کھا کر خالو آرام کرنے اوپر چلے گئے۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا دل نہ چاہا کمرے میں سونے کو، پلنگ باہر بچھا لیا۔ ذرا دیر بعد وہ نیچے آ گئے۔ پیاس لگی ہوئی تھی اور کمرے میں بہت اندھیرا۔ ابا میاں بگڑنے لگے، چراغ کیوں نہیں جلایا اوپر؟ غلطی نور کی تھی، بھاگ کر دوسرے کمرے میں چھپ گئی۔ گھر آئے مہمانوں کی یہ عزت ہے کہ وہ اندھیرے میں ٹامک اجالوں کی